کس بات پر کہکے لگائے جا رہے ہیں؟ رحیم اور اذلان بھی اب وہیں آئے تھے۔ آپ کی بیگم ناگن کے سیف کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگی تھی، کیونکہ انامتا نے آنکھیں دکھائی تھی اور اسے جویریہ یاد آئی تھی۔ حلق سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آج بریک ٹائم پر لگی تھی۔ جیسے جیسے فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، مہمان بھی جانے لگے تھے۔ صبر کبھی منسوخ نہیں ہوتا، ہم صابرین میں سے ہیں اور ہم صبر کریں گے۔ وہ بھی اب مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ سب وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے، ساتھ وہ بھی تھی۔ طلحہ انصاری صابرین میں سے تھا، وہ انہی کی طرف بڑھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے غزالی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی تھیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ طلحہ بھائی، آپ کہاں تھے؟ سیف طلحہ کو دیکھتے ہی سے بغل گیر ہوتے بولا تھا۔ وہ بس ایک کال آ گئی تھی، وہی سننے گیا تھا۔ اس نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے کہا تھا۔ کس کی کال تھی؟ سیف بدتیسی کی نمائش کرتا ایک بار پھر بولا تھا۔ انامتا کی آنکھیں گول ہوئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سیف! اس نے دانت پیستے سیف کا نام اچھا خاصا لمبا کھینچا تھا۔ اب تو خیریت نہیں تھی۔ سیف نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری کوئی غلط انٹینشنز نہیں تھی، میں تو بس… اوہ ہاں، یاد آیا، ممی کو کال کرنی تھی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جان بچاتا اب وہاں سے بھاگا تھا۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، انامتا نے دل میں سوچا تھا، ساتھ ہی تعصب سے سر جھٹکا۔ اذلان، مہک کتنی پیاری ہے نا، بالکل حیات میں ملتی ہے۔ اور آنکھیں قاسم پر گئی ہیں۔ فائزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کانوں کو ایئر رنگ سے آزاد کرتے کہہ رہی تھی۔ ہاں، بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ اذلان نے بھی مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ ہمیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ میں ذرا سیف کو کال کر کے آتا ہوں، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بھی رات جو اس نے یہاں گزاری ہو، بس شہری کو تنگ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اذلان، کیا ہم کل واپس جا رہے ہیں؟ ہم نہیں، تم اور سیف جا رہے ہو کل واپس۔ کیوں؟ آپ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ؟ وہ اب آئینے میں اس کا عکس تکتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اور آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کام کے متعلق مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ وہ خفا سی کہتی اب اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا فائزہ، یہ ایک ایجنسی مین کے رولز کے خلاف ہے۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جانتی ہوں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو بھی میں اپنی کرمنلز کی فوج لے کر وہاں نہیں آؤں گی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ 1000 بار سن چکا تھا، لیکن پھر بھی ہر بار یہ بات اس کی زبان سے نہیں لگتی تھی۔ جانتا ہوں میں کہ تمہاری کرمنلز کی فوج کتنی خطرناک ہے، اسی لیے تو میں نہیں بتاتا تمہیں، کہتے ساتھ ہی اذلان نے اسے خود سے لگایا تھا، جو کہ اب تھوڑی خفا خفا نظر آ رہی تھی۔ اب کال نہیں کرنی سیف کو؟ وہ آئی برو جھکاتے پوچھ رہی تھی۔ صبح کروں گا، اب رات بہت ہو گئی ہے۔ وسیع کمرے میں نیم اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ ایک نفوس بیڈ پر دراز، ماتھے پر بکھرے بال، ٹھنڈے پسینے کے قطرے۔ آج چہرے پر سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی، ہونٹوں پر ایک نئی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ آج
بھی کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ یہ خواب ان تاریخ خوابوں سے خاصا مختلف تھا۔ وہ اب ڈری سہمی نہیں بلکہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی تھی۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتی وہ وہی تھی۔ کیا وہ اس کے صبر کی نوید تھی؟ کیا وہ واقعی میں اس کی تقدیر تھی؟ ہاں، شاید یہ خواب کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ جلد یا بدیر تعبیر کی تکمیل ممکن تھی۔ فجر کی اذان کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک آہستہ سے سنہری آنکھیں کھولیں۔ وہ اب اٹھ رہا تھا۔ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے جواب 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ یا وہ ہمیں فوراً نواز دیتا ہے، یا اس سے بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، یا اس چیز کے بدلے میں کچھ اور عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا جب ہماری دعائیں بظاہر قبول نہ ہو رہی ہوں تو ہمیں پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہترین ہے۔ ایک لڑکی جو برسوں سے میرے خواب کا حصہ بنی ہوئی ہے، کیا وہ میری زندگی کا حصہ بننا بھی پسند کرے گی؟ اس کی نظر اس سطر سے ہوتی چیٹنگ باکس کے اوپری خانے میں لکھے اس کے نام پر پڑی تھی۔ اسے یہ میسج صبح کے 6 بجے موصول ہوا تھا اور اب تک وہ یہ سطر کوئی 1000 دفعہ پڑھ کر 1000 بار ہی اداس بھی ہوئی تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ کیا انمتا کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی تھی؟ ایک بار پھر اس نے موبائل رکھا اور اپنی توجہ ان فائلز پر مبذول کرنے کی کوشش کی جو اس کے سامنے کھلی رکھی تھیں۔ نہیں، اس کے دل کو کہاں سکون ملنے والا تھا؟ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، واٹس ایپ آن کی اور دوبارہ اس کی چیٹ اوپن کی۔ وہی سطر ایک بار پھر نگاہوں سے ٹکرا گئی تھی۔ طلحہ، آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ سوری، میں اس وقت مصروف تھی اس لیے رپلائی نہیں کر سکی آپ کو۔ پیغام بھیج کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی، موبائل واپس میز پر ڈالا، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے خود کو نارمل کیا۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن کی آواز گونجی تھی۔ کیا اس کا رپلائی آ گیا تھا؟ اتنی جلدی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھر سے موبائل اٹھایا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا تو ویسے بھی فرض تھا۔ آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اب اس ایک جملے کو تک رہی تھی، سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس جملے پر خوش ہو یا اداس؟ چلتی ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی تھیں، سمندر کی لہریں مخالف سمتوں میں دوڑ لگا سکتی تھیں، کھلتے پھولوں کا بھی اپنی مرضی کی سمت میں کھلنا ممکن تھا، لیکن اس سوال کا جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، کس خوشی میں؟ دوسری طرف طلحہ انصاری دل سے مسکرایا تھا، ساتھ ہی ٹائپ کیا، اس لڑکی کو آپ سے ملوانے کی خوشی میں جو برسوں سے میرے خوابوں کا عکس رہی ہے۔ وہ ایک اور گہری بات کر گیا تھا، انبنے خواب آئی تھنک میں نے کچھ مس کیا ہے۔ اس لڑکی کو آپ سے ملوانے کی خوشی میں جو برسوں سے میرے انبنے خوابوں کا عکس رہی ہے۔ وہ ایک اور گہری بات کر گیا تھا، انبنے خواب۔ اس نے زیر لب دہرایا، تاریخ تو ویسے بھی گواہ تھی، محبوب ہمیشہ ظالم ہی ٹھہرا ہے۔ اور دوسری طرف اب طلحہ مسکراہٹ دبائے سے لوکیشن اور ٹائمنگ شیئر کر رہا تھا۔ اب اس چیٹ میں طلحہ کی طرف سے موصول ہوئی ٹائمنگ اور لوکیشن بھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے بلایا تھا،
اتنا تو طے تھا کہ وہ جائے گی ضرور، پھر چاہے اسے دیکھ کر رفتار پکڑتی دھڑکنیں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر رک ہی کیوں نہ جائیں۔ پھر ایک گہری سانس خارج کی، ایک گہری پرفسون سانس۔ دل چاہتا تھا یہ گزرتا وقت یا تو یہیں تھم جائے یا پھر تیزی سے گزر جائے۔ اس نے اب رولنگ چیئر سے پشت ٹکائی تھی۔ شاید آج دل فرصت سے صرف اسے سوچنا چاہتا تھا، اس سے ملاقات کل تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، اب آج کی رات بھلا کیسے کٹنی تھی؟ وہ یا تو رات جانے یا اسے کاٹنے والا مسافر۔ بہت دور سے بھی اب اس ہیلی کاپٹر کے قریب آتے جانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خیام ابن خلیل یکدم مسکرایا تھا۔ کوبرا AH-1 اب اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اگلے ہی لمحے ہیلی کاپٹر کے لینڈنگ گیئرز دکھائی دینے لگے، دھول اڑاتی سرد تیز ہوائیں۔ پائلٹ اب لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ روٹر بلیڈز کی گھورنی میں کمی واقع ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے AH-1 نیچے آتا جا رہا تھا۔ چرچراتے ٹائرز نے زمین کو چھوا۔ انجن کی آواز میں کمی آئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک جاذبی شخصیت مرد شکار پھونکتا باہر آتا دکھائی دیا۔ سیاہ رنگ میں ملبوس، 7 ٹخنوں کو چھوتا سیاہ کوٹ، جو تیز ہوا کے باعث پیچھے کی جانب اڑتا دکھائی دیتا تھا۔ عقابی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، وہ آنکھوں سے سامنے والے کو منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آہٹ بعد میں ہوتی، لیکن محسوس اسے پہلے ہو جاتا تھا۔ کسرتی جسامت، دراز قد، چہرے پر بلا کی سنجیدگی، وہ ایک ساتھ کئی بندوں پر بھاری تھا۔ خیام ابن خلیل فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاشا صاحب، اتنے گہرے زخم تو ان بلٹس نے مجھے نہیں دیے جتنے آپ کے ساتھ نہ جانے کے غم نے دیے۔ وہ اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ پاشا نے چہرے کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ خیام، تم ٹھیک ہو اب؟ یکدم پاشا کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ پاشا صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ خاموشی کا ایک طویل دورانیہ گزرا۔ وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس قداور عمارت کے وسیع چھت پر کھڑے تھے۔ وہاں سے پورا کیپٹل بآسانی دکھائی دیتا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہم جیسے لوگوں کی بھی کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہتھیاروں سے کھیلتے اور لہو میں نہاتے ہوں؟ خیام ویسے ہی ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ خیام، کیا کوئی ایسا ہے جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو؟ پاشا کی سرد آواز سنائی دی تھی۔ خاموشی کا ایک دورانیہ گزرا تھا۔ پاشا صاحب، میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں، لیکن ہاں، اگر میری کوئی فیملی ہوتی تو وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، انہیں کھونے کا خوف، اور یہ خوف آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ ابھی بھی اس بلڈنگ کی وسیع چھت کے درمیان میں کھڑے تھے۔ پائلٹ واپس چاپر اڑا لے گیا تھا۔ ایک بار پھر دھول اڑاتی سرد ہوائیں اڑتی دکھائی دی تھیں۔ پاشا صاحب، کیا کبھی آپ کو محبت ہوئی تھی؟ خیام نے پہلی بار پاشا کی ذاتیات میں دخل دیا تھا، ساتھ ہی خوف بھی غالب تھا۔ پتہ نہیں پاشا کا اس بات پر کیا رد عمل ہوگا، لیکن دوسری طرف اس کی بات سن کر پاشا مسکرایا تھا۔ محبت میں تھی لفظ کا کوئی عمل دخل نہیں خیام۔ محبت ہوتی ہے
اور مرتے دم تک رہتی ہے۔ خیام اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہری باتیں کہہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو خیام کو سمجھنے میں کافی وقت درکار ہوتا تھا، لیکن پاشا محبت کے متعلق بھی اتنی گہرائی سے سوچتا ہے، اس بات کا علم اسے آج ہوا تھا۔ مطلب آپ کو بھی کسی سے محبت ہے؟ اب کی بار خیام نے تھی کی جگہ ہے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ خاموشی کا ایک طویل دورانیہ گزرا۔ خوبصورت یادیں، وفائیں، خوف، غم، بچھڑنا، سب ایک ساتھ ہی نظروں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ پاشا نے دل ہی دل میں ایک سرد آہ بھر کر خیام کی طرف دیکھا۔ دستک ہوئی تھی اور دروازہ بھی کھلا تھا، لیکن دروازہ خاکستر نکلا، ایک دستک میں ہی خاک ہو گیا۔ اب مضبوط ہے تو وہ نہیں، کہتے ہوئے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ کچھ ٹوٹا تھا، کچھ بچھڑ گیا تھا، کچھ تو خاک ہوا تھا۔ مطلب وہ اب آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ خیام نے ایک اور سوال کیا۔ مسئلہ تو یہی ہے، وہ جاتی ہی کب ہے؟ وہ اب چلنے لگا تھا۔ محبت کا قیام صرف دل تک ہی محدود نہیں، یہ تو لہو کی مانند جسم میں دوڑ لگاتی ہے۔ انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ خیام بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی نیلے رنگ کے پیچھے پاگل تھی۔ نیلا رنگ بہادری کی علامت ہے، اور وہ انتہا کی نڈر اور بہادر تھی۔ خفا بھی جلدی ہوتی تھی، اگلے ہی پل مان بھی جاتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے پاشا مسکرایا تھا۔ اگلے ہی پل چہرے پر نرمی کی جگہ پھر سے سختی عود آئی تھی۔ وہ اب اس بلڈنگ کی چھت سے اترتی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ وہ آدمی جو کبھی اپنی پرچھائی تک سے دو بول نہیں بولتا تھا، وہ آج خیام ابن خلیل سے اپنی دل کی باتیں کہہ گیا تھا۔ خیام نے عجلت میں اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ پاشا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایتھن کی بیٹی کا شوہر ہمارے منصوبوں سے واقف ہوگا؟ خیام اس کے پیچھے چلتا بولا تھا۔ پاشا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، اس کی طرف پشت تھی۔ خیام، اس کا نام سلطان ہے۔ وہ ویسے ہی اس کی طرف پشت کیے بولا، لہجہ کا خاصا سرد تھا۔ سلطان کا تعارف کسی کا محتاج نہیں، اور جہاں تک رہی ہمارے منصوبوں کی بات، تو سلطان واقف ہو یا کوئی اور، پاشا کسی کو جواب دے نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے قدم اٹھانے لگا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو کر خیام نے فوراً آگے بڑھ کر آخری فلور سلیکٹ کیا، ساتھ ہی بٹن دبایا تھا۔ شیری، آج سنڈے ہے، مطلب تمہارا آف ہے۔ میں اس چھٹی کے دن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ دن ہم دونوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ سیف شیلف سے پشت ٹکائے بولا تھا۔ شیری نے فرائنگ پین سے آملیٹ پلیٹ میں نکالا، ساتھ ہی رخ پھیر کر اسے گھورا جو منت بھرے لہجے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیف، میرے لیے آف ڈے بھی آف نہیں ہوتا، مجھے بہت کام ہے، شیری نے کہتے ساتھ ایک اور انڈا توڑ کر پین میں ڈالا تھا۔ شیری، میں آج شام کو واپس چلا جاؤں گا۔ اچھا، ہم آپ ہی سے ملنے تو چل سکتے ہیں، پلیز۔ وہ ایک بار پھر سے ضد کرنے لگا تھا۔ شیری نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اسے لے جائے بغیر تو اس کی جان بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے۔ اب جلدی فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اسحاق، فاطمہ نے اسحاق صاحب کو مخاطب کیا، ساتھ ہی چائے کا مگ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ خود بھی اب ان کے برابر میں ہی آ بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اب ان کی طرف دیکھتے پوچھ رہے تھے۔
وہ فکر مند دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ نہیں، بس میں شیری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بچہ اپنے حصے کی جنگیں خود اکیلے لڑ رہا ہے اسحاق، تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ رشتے تو دل کے بھی ہوتے ہیں نا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے شیری کو ہمیشہ اپنے بھائی کی اولاد سمجھا ہے۔ پتہ نہیں بھائی اتنے سخت دل کیسے ہو گئے، کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اور زہرا بھابھی، انہوں نے تو اسے ماں بن کر پالا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اب آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ فاطمہ، اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں، مضبوط بنو۔ تم یہ دیکھو کہ وہ کتنی محنت سے اب دوبارہ اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہے، بغیر کسی شکوہ شکایت کے۔ ہاں، مجھے اپنی بہن اور تمہارے بھائی دونوں سے شکایت ہے۔ انہوں نے واقعی اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ وہ کتنا صابر ہے، کتنے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو واپس سٹیبل کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ شہریار ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ شیری، رکو رکو! سیف کے کہنے پر شیری نے چلتی گاڑی کو یکدم بریک لگائی اور اسے ایک عدد گھوری سے بھی نوازا۔ وہ ممی کہتی ہیں بہنوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے نا، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ میں بس ابھی آیا۔ سیف نے ونڈو سے جھانک کر دیکھا، بیکری تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ سیف اب گاڑی سے نکل کر بیکری کی طرف بڑھا۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں اس بیکری کے 2 بیگز تھے۔ اب وہ سکون سے واپس اندر آ بیٹھا تھا۔ کیا لائے ہو؟ شیری نے ایک نظر اس پر ڈالے آئی برو چکائے پوچھا تھا۔ اندازہ تو تھا اسے کہ وہ کیا لایا ہوگا۔ کپ کیکس، وہ بدتمیزی کی نمائش کرتے بولا تھا، اور یہاں شیری کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ اچانک کسی گاڑی کے پورچ میں آ کر رکنے اور نہان کی آواز سنائی دینے پر فاطمہ بولی تھیں، لائبہ بیٹا تم ذرا نمتا کو یہ فروٹس دے کر آؤ، میں تب تک دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ فاطمہ فروٹس کی پلیٹ لائبہ کو تھماتی اب خود باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی، سیف انہیں آتا دیکھتے ہی بولا تھا۔ ارے وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ شکر ہے شیری، تم نے بھی یہاں کا رخ کیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تھیں، جو اب تعظیماً سر جھکائے کھڑا تھا۔ مانی جان، وہ بس میں… آنٹی، یہ تو ابھی بھی نہیں آ رہا تھا، میں اسے زبردستی لایا ہوں۔ شیری کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، ساتھ ہی ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ اچانک ہی وہ کچن سے باہر آتی دکھائی دی، ہاتھوں میں فروٹس کی پلیٹ تھامے۔ سنہری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ملی تھیں۔ سیاہ آنکھوں نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ السلام علیکم، وہ بولی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ اب لائبہ نمتا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور وہ سب لاؤنج کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیف نے سوئٹس بیگز فاطمہ کی طرف بڑھائے تھے، تب ہی انمتا آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم آپی، سیف احتراماً اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ابھی تم دونوں کو ہی یاد کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ مسکرا کر کہتی اب ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ میں ذرا کچھ کھانے کے انتظامات دیکھ لوں، فاطمہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ نہیں آنٹی، آپ اتنا تکلف مت کریں، بس ہم نکلنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ سیف فوراً بولا تھا، نہیں بیٹا، اتنے وقت بعد آئے ہو، ایسے تو نہیں جانے دوں گی اب میں۔
شہری بیٹا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ فاطمہ نے اب شہری کو مخاطب کیا تھا جو کہ چپ چاپ سا بیٹھا تھا۔ جی ممانی جان، وہ فوراً ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم کپ کیکس لائے ہو؟ انمتا نے پوچھتے ساتھ ہی میز پر رکھا بیگ اٹھایا تھا۔ تب ہی لائبہ بھی آتی دکھائی دی تھی۔ اب سیف اپنی کپ کیک کے گھر چائے اور کپ کیکس بھی نہ لے کر جائے، یہ بھلا ممکن ہے؟ سیف مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ چلو بس اب رونا شروع نہیں ہو جانا تم، انمتا فوراً ہنستے ہوئے بولی تھی۔ لائبہ بھی اب اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ میں نہیں رونے والا اب، سیف منہ پھلائے بولا تھا۔ ہم شام میں واپس جا رہے ہیں، مجھے بھائی کی طرف بھی جانا ہے۔ تم پلیز آنٹی کو منع کرو کوئی تکلف نہ کریں، بس میں اور شہری نکل رہے ہیں تھوڑی دیر تک۔ شہری بیٹا میرے کان ترس گئے ہیں تم سے پھوپھو کا لفظ سننے کے لیے۔ تم مجھ سے ملنے نہیں آتے، تم کیوں اپنی پھوپھو کو وہ سب نہیں بتاتے جو تم محسوس کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے بھی اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے؟ یہ سب بولتے فاطمہ کی آنکھیں باقاعدہ آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھیں۔ وہ جو اب سے انہیں آنٹی کہہ کر پکارنے کا سوچ رہا تھا، یکدم ہی سے اپنی سوچ پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا۔ پھوپھو جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز میرے لیے روئے مت، آپ کو ایسے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی تمہیں اس حال میں دیکھ کر؟ تم مجھے اب بھی ویسے ہی عزیز ہو بیٹا۔ میں نے طلحہ سے پوچھا تھا، وہ بتا رہا تھا تمہارا آفس روٹ یہی ہے۔ تم وعدہ کرو مجھ سے کہ اب تم روز مجھ سے ملنے آؤ گے۔ ان کی آنکھوں میں آج بھی اس کے لیے ویسی ہی محبت تھی۔ اس نے دیکھا تھا انہوں نے مہر علی خان کی طرح اسے ٹھکرایا نہیں تھا، اسے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا۔ پھوپھو جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ سے رابطے میں رہوں گا، اس نے کہتے ساتھ ان کے آنسو پوچھے تھے۔ تب ہی لائبہ کچن میں آئی تھی، ہاتھوں میں سیف کے لائے سویٹس بیگ تھامے۔ فاطمہ شہری کے ساتھ کھڑی رو رہی تھیں اور وہ ایک بار پھر نظریں چرا گیا تھا۔ اس سے نوٹ کیا تھا لائبہ چہرے پر فکر مندی اور ناسمجھی کے تاثرات لیے اب کبرز کھولنے لگی تھی، ساتھ ہی وہ بار بار نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھاتی تھی۔ ممی، وہ اینا کہہ رہی ہیں کہ کپ کیکس اور چائے، بس وہ ان دونوں کو جلدی جانا ہے۔ لائبہ فاطمہ کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم چائے بنا لو۔ فاطمہ اب باہر کی طرف بڑھی تھی، شہری بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سارم پہلے بہت یاد کرتا تھا تمہیں، لیکن اب اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی ہے، سیف فخریہ بولا تھا۔ اب وہ بھول گیا کہ یہ کون سی خالہ، کیسی خالہ۔ اتنا جھوٹ مت بولا کرو سیف، میری ویڈیو کال پر بات ہوتی ہے آپ ہی سے، اور سارم کو سب یاد ہے۔ انمتا بھی دو بدو بولی تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، سیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہیم بھائی نظر نہیں آ رہے، ان کی کوئی میٹنگ تھی وہیں گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں انصاری ہاؤس سے باہر آتے دکھائی دیے، جب سیف کی نظر پورچ میں کھڑی بائک پر پڑی۔ آنٹی، یہ بائک کس کی ہے؟ شیئر لان میں کھڑی فاطمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ بیٹا یہ طلحہ کی ہے، جب سے اس نے آرمی جوائن کی ہے اب یوں ہی کھڑی رہتی ہے۔ آنٹی کیا میں ایک رائڈ لے سکتا ہوں پلیز؟ سیف، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ شہری نے اسے جھڑکا تھا۔ ہاں لے لو بیٹا، لیکن اس کی چابیاں طلحہ کے پاس ہیں۔ وہ میں لے لوں گا آنٹی،
सैफ ने शहरी को इग्नोर करते अब मुस्कुराते हुए जेब से मोबाइल निकाला था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? वो तलहा भाई, आपकी बाइक मिल सकती है 15 मिनट के लिए? ओह थैंक यू सो मच। जी जी ठीक है, मैं ले लेता हूँ। थोड़ी ही देर बाद लाइबा हाथ में चाबियाँ और बाइक की ओनरशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी लेकर आती दिखाई दी। कैसी रही मीटिंग? अब आप थोड़ा तो बता ही सकते हैं मुझे। कासिम सुबह का गया, अब वापस लौटा था। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं हो हयात। कासिम भी दो बदो बोला। कितनी गलत बात है, पहले ठीक नहीं था। हम दोनों एक ही ग्रुप में हुआ करते थे, साथ काम किया करते थे। हाँ, मैं भी वो दिन बहुत मिस करता हूँ, कासिम कहते साथ ही अब बेड पर बैठा और माँ को गोद में उठाया। लेकिन अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। एजेंसी में दो भाइयों को एक मिशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। फिर हमारी बात तो अलग है। और अगर सब पहले जैसा होता तो हमारी बेटी हमारी गोद में कैसे आती? वो अब माँ को प्यार कर रहा था। बाइक आहिस्ता चलाओ सैफ, पीछे बैठा शहरी चिल्लाया था। वो दोनों अब फ्लाइंग ओवर से नीचे आ रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए शहरी, फ्लाई ओवर से नीचे आते वक्त बाइक की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ ही हो जाती है। गाड़ी नीचे आ रही थी। अचानक दो ट्रैफिक वार्डन्स की नज़र इन पर पड़ी। अब दो मुर्गे हलाल होने वाले थे। एक ने फौरन सीटी बजाई और डंडे के इशारे से उन्हें रुकने को कहा। सैफ ने पीछे मुड़कर शहरी को देखा, जिसे देखकर लगता था कि कच्चा चबा जाएगा। हलक से गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, सैफ बोला था। वालेकुम अस्सलाम। दोनों जुड़वा हो गया? वो दोनों वार्डन्स अब इनके सर पर खड़े उन्हें बगौर देखते बोले थे। नहीं। शहरी ने फौरन नफी में सर हिलाया। अच्छा, लग तो रहे हो। नहीं, ये मेरी बहन का भाई है। अब की बार सैफ बोला था और शहरी का दिल चाहा इस वार्डन के डंडा खींचकर अपने ही सर पर मार ले। हाँ, तो बहन का भाई है तो मतलब तुम दोनों भी भाई ही हुए ना? दोनों ट्रैफिक वार्डन्स ने कहकहा लगाया। अच्छा, ये बाइक किसकी है? ये हमारे, सैफ सोच में पड़ा था, कज़न की है। शहरी फौरन बोला। अगर वो थोड़ी देर और लगाता तो सैफ ने कहना था हमारे भाई की है। वार्डन ने शेरी की तरफ देखा। अच्छा, कॉपी दिखाओ। सैफ ने फौरन झट से जेब में हाथ डाला और ओनरशिप रजिस्ट्रेशन की कॉपी उन्हें थमाई। दूसरे वार्डन ने घूमकर गाड़ी की नंबर प्लेट चेक की। ओके है सर, मज़ा नहीं आया। अच्छा, चलो शनाख्ती कार्ड दिखाओ दोनों अपने। शहरी ने एक कहर बरसाती नज़र सैफ पर डालते जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला और इनकी तरफ बढ़ाया। सैफ ने भी अपनी जेब से निकाल कर उन्हें दिया। ओह, तो विलायती बाबू हैं। मुझे पीछे वाले वार्डन ने CNIC देखते एक नज़र शहरी पर नज़र डालते कहा। अभी भी मज़ा नहीं आया। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। कांस्टेबल के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। सैफ भी मुस्कुराया, साथ ही जेब से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। शायद इनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली थी। लाइसेंस वापस इसे थमाते वार्डन ने दिल में सोचा, इसे वाकई मज़ा नहीं आया था। दो मुर्गे हलाल होते होते रह गए थे।
سیف ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ لیے بار بار شہری کو کہنی مار رہا تھا۔ سر ہیلمیٹ! پیچھے کھڑا وارڈن یکدم مزے سے بولا تھا، اور یہاں سیف کا چہرہ پھک ہوا۔ شہری کو بار بار لگتی کوہنی تھمی، مرغے حلال ہوئے تھے، چالان کٹ چکا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا جب وہ بنا چاپ کے اندر داخل ہوا، ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ وہ فکر مند سا قدم قدم چلتا بیڈ کی طرف آ رہا تھا جب وہ کسمسا کر اٹھی تھی، آنکھیں مسلتے، کھلے بال جوڑے میں مکیت کرتے اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آ گئے آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی راہیم۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب اس کے پاس آ بیٹھا تھا، ساتھ ہی انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار کو چھوا اور جوڑے میں مقید بال پھر سے آزاد کیے۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل، اور مجھے آئس کریم کھانی تھی، وہ معصومانہ انداز میں کہتی اب اس کے قریب ہو کر سر سینے سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ اوہ، تو آپ کو آئس کریم کریونگ ہو رہی ہے؟ راہیم اس کے گرد بازو کا حصار بنائے بیٹھا تھا، اور وہ اس کی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھے موازنہ کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بڑا تھا۔ جی بالکل، انداز وہی تھا ظالمانہ۔ راہیم زیر لب مسکرایا، وہ اسے خفا ہوتے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ممی! ساتھ ہی اس نے پکارا تھا۔ طلحہ، آ جاؤ بیٹا۔ اجازت ملنے پر وہ فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ ممی، آپ لاؤنج میں جا کر بیٹھیں، آپ کی فیورٹ مووی لگی ہوئی ہے، کافی بھی بننے والی ہے، میں بس کافی اور سنیکس لے کر آتا ہوں۔ بیٹا میں بھی کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، فاطمہ اپنے بیڈ سے اٹھتی دکھائی دیں۔ ان دونوں نے صبح میں ہی مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ طلحہ واپس باہر کی طرف بڑھا تھا۔ فاطمہ مووی دیکھ رہی تھی جب وہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے مسکراتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ ممی، آپ میری سب سے اچھی فرینڈ ہیں نا؟ طلحہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی آہستہ سے ٹرے سامنے رکھی۔ سب سے اچھی فرینڈ؟ مطلب میرے علاوہ اور کتنی فرینڈز ہیں میرے بیٹے کی؟ فاطمہ نے شرارت سے پوچھتے ساتھ ہی کافی کا مگ اٹھایا تھا۔ ممی، ابھی تک تو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور آگے کا میں کنفرم کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بھی مسکراہٹ دبائے بولا اور کافی کا مگ اٹھایا۔ مطلب کوئی تو بات ہے۔ فاطمہ نے جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ممی، آپ ہی کہہ رہی تھیں کہ اچھی لڑکیوں کے رشتے جلدی آتے ہیں اور مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، اس نے کہتے ساتھ ہی بدتیسی کی نمائش کی۔ مطلب تم مان گئے ہو ماریا کے لیے؟ جی بالکل، کل پروپوز کرنے والا ہوں باقاعدہ آپ کی ہونے والی بہو کو، وہ کہتے ساتھ ہنسا تھا۔ فاطمہ بھی مسکرائی تھیں۔ ماریا سے بہتر لڑکی تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور میں دل سے خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے میری پسند کو ترجیح دی ہے۔ پھر کیا کرنے والے ہو؟ رنگ لے کر جاؤ گے؟ ممی، اتنی جلدی؟ طلحہ کی آنکھیں یکدم گول ہوئی تھیں۔ ابھی تو تم نے کہا دیر نہیں کرنی، لیکن ممی یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو جائے گا؟ کیا پتہ وہ مجھے پسند نہ کرتی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا کسی کو پروپوز کرے اور وہ میرے ہینڈسم بیٹے کو ریجیکٹ کر دے۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب میں ساتھ رنگ بھی لے کر جاؤں؟ ہاں، مان جائے تو پہنا دینا۔ ممی، یہ غلط بات ہے، پہلے آپ نے کہا مان جائے گی، اب کہہ رہی ہیں کہ اگر مان جائے تو پہنا دینا۔
وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی بیٹا، اور تم کون سا جاتے ہی اس کے سامنے رنگ رکھ دو گے؟ پہلے بات کرو گے، اور جب وہ مان جائے گی تبھی تو نکالو گے نا رنگ۔ جی ممی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ طلحہ نے اب کے سکون کا سانس لیا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ ویران اور تاریکی میں ڈوبا تھا، اور خود وہ مدہوش سا لاؤنج کے ہی صوفے پر پڑا تھا جب لائبہ کی کال آنے پر اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں، کال ریسیو کی اور موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہیلو شیری، اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ شیری تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز سن کر اب وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کوئی کام تھا؟ لہجہ انتہائی سرد۔ شیری تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ نہ تم پہلے کی طرح بات کرتے ہو، نہ ہنستے ہو۔ وہ اس وقت اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ شیری نے انگلی کے پوروں سے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ درد کی شدید لہر سر میں دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ زندگی ہنس تو رہی ہے مجھ پر، اب میں ہنس کر کیا کروں گا؟ اس نے کہتے ساتھ ہی ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ آخر تم سب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم سب مجھ سے اس قسم کے سوال کیوں کرتے ہو؟ میں جتنا سب سے دور بھاگتا ہوں، ان سوالوں سے دور بھاگتا ہوں، یہ اتنا ہی میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ تم جانتی ہو، وہ شہریار جس کا فرینڈ سرکل یونیورسٹی میں سب سے زیادہ وسیع تھا، وہ شہری آج بھرے مجمع میں جانے سے کتراتا ہے، دوست بنانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے، کون ہو تم؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کہاں سے ہو؟ باپ کون ہے؟ تم جانتی بھی ہو اس سوسائٹی میں باپ کے نام کے بغیر سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ تم نہیں جان سکتی، کبھی نہیں جان سکتی تم۔ شہریار کو نہ تو کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ ہی کبھی سمجھے گا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہر اس آس اور امید کے لیے جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ دوسری طرف وہ موبائل تھامے بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو تم نے مجھے کبھی سیریسلی نہیں لیا۔ اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہیں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ خدا حافظ۔ رابطے ٹوٹ چکے تھے، دل بھی ٹوٹا تھا، ہزار حصوں میں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گرا تھا۔ وہ بھی اب بے سود سی زمین پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے گرم آنسو مسلسل ٹوٹ کر گال پر پھسل رہے تھے۔ آواز جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ اچھا ہوا کہ کبھی تم نے مجھے سیریسلی نہیں لیا۔ ان سرد ہواؤں سے زیادہ سرد اس کے کہے گئے الفاظ تھے جو کہ ابھی تک سنائی دیتے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم غصے میں پیاری لگتی ہو یا آئس کریم کھاتے ہوئے۔ ہیں؟ غصے میں اور کچھ کھاتے ہوئے کوئی کیسے پیارا لگ سکتا ہے؟ میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ انمتا نے مسکراتے ہوئے آئس کریم بائٹ کا ایک سپون اس کی طرف بھی بڑھایا جو اس نے ٹیسٹ کیا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولی تھی۔ نہیں تم کھاؤ، میں صرف تمہیں دیکھوں گا۔ اینڈ آئی ایم سوری تمہیں آئس کریم کے لیے اتنا ویٹ کرنا پڑا، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شرمندہ دکھائی دیتا تھا۔ رحیم، اب اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ مجھے سوری کہہ رہے ہیں۔ اس نے اب آئس کریم ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ خود کمفرٹر پھیلاتے وہ اب اس کے آغوش میں آ بیٹھی تھی۔
رحیم، کل آپ جا رہی ہیں نا؟ وہ اب کے اداس سی بولی تھی۔ کل جا رہا ہوں اور اپنا بہت خیال رکھوں گا۔ تم بھی اپنا اور ان دونوں کا بہت خیال رکھو گی، رحیم نے کہتے ساتھ اب ذرا اس کی طرف جھک کر اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے نا؟ اس کے یقین دہانی کرانے کے باوجود بھی اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ رحیم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں بالکل اپنا خیال رکھوں گا اینا، تم سٹریس مت لیا کرو۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تم اس طرح سے کرو گی پھر میں کیسے جاؤں گا؟ اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بیوی بہت بہادر ہے، مجھ سے بھی زیادہ بہادر۔ رحیم، میں آپ کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، وہ کہہ رہی تھی اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے۔ یہ نیلی آنکھیں کمزور ہوں؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ نیلا رنگ بہادری کی علامت ہے اور میری اینا بہت بہادر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بہت بہادر ہوں اور آپ بھی، وہ ایک بار پھر سے چہرے پر خفگی لیے بولی تھی۔ بس ہم دونوں، رحیم آئی بروز کا شرارت سے بولا تھا۔ کیا ہوا لائبہ، سب ٹھیک تو ہے؟ لائبہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی جب ماریا اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ماریا نے اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، لباس بھیگا تھا۔ یکدم ہی وہ ڈھلک کر بے ہوشی کے عالم میں گرنے لگی تھی۔ ماریا نے فوراً اسے سہارا دیا، ہاتھ میں پکڑا فون فرش پر جا گرا تھا۔ لائبہ، آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ ماریا فوراً باہر کی طرف آئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اب کچھ سوچ کر اس نے قدم طلحہ کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے، جو کہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، جب اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ کمفرٹر سائڈ پر ڈالتے وہ تیزی سے پیروں میں چپلیں اڑھستا اٹھا تھا، ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑی تھی، پریشان سی۔ طلحہ، لائبہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز جلدی چلیں۔ اس کی بات سن کر طلحہ نے فوراً لائبہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ لائبہ اٹھو گڑیا، اس کے کپڑے اتنے بھیگے کیوں ہیں؟ آپ اس کے کپڑے چینج کروائیں جلدی، وہ کہتے ساتھ ہڑبڑاہٹ میں فوراً باہر کی طرف لپکا تھا۔ ہیلو، جب میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم بار بار مجھے کالز کر رہی ہو؟ وہ طیش کے مارے چلایا تھا۔ دوسری طرف بیٹھا نفوس بڑے ہی تحمل کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس شہریار کو میں جانتا ہوں وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا مجھ سے غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہے؟ بھاری مردانہ اثر و رسوخ والی آواز سنائی دی تھی، ایسی آواز جسے سن کر محفل میں بیٹھا مجمع خاموشی دھار لے، جسے بار بار سننے کا اشتیاق ہو اور جسے سننے کے بعد کسی اور کو سننے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ لہجے میں یکدم نرمی عود آئی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ کیوں۔ تمہارا خیر خواہ، دوسری طرف بیٹھا نفوس یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ میرا خیر خواہ؟ لیکن مجھے کسی کو بھی اپنا خیر خواہ نہیں بنانا۔ یہ دنیا شہریار کے لیے نہیں بنی، یہ دنیا ظالم ہے۔ یہاں کے لوگ اکثر بیچ راستوں میں چھوڑ جاتے ہیں، مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ صدیوں کی یادیں پل بھر میں ہوا ہو جاتی ہیں۔
وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ ان لوگوں سے کیا گلہ؟ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے میرے سگے باپ نے بھی چھوڑ دیا۔ آپ شہریار سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں کسی کو نہیں پائیں گے۔ وہ خالی خالی سا بولا تھا۔ مہر علی خان کی بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف بیٹھا نفوس سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ شاید اس کے دماغ تک رسائی چاہتا تھا کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس انسان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ وہ چاہ کر بھی سختی لہجے میں سختی نہیں لا پا رہا تھا۔ دوسری طرف بیٹھا شخص کوئی عام معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے سگے باپ کی بات کر رہا ہوں، جس نے میری ماں کو اس اندھیری رات میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کیا کوئی باپ اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ یکدم ہی سے کچھ ٹھٹکا تھا؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اور مہر علی خان، میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں شہریار۔ وہ ٹھہر کر بولا تھا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ خاموشی کا ایک اور دورانیہ گزرا۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرا باپ کون ہے؟ ایک آس تھی، امید تھی جو وہ چاہتا تھا کہ اب نہ ٹوٹے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ بولا تھا۔ اس بھری دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو یہ جانتا ہوں شہریار کہ تمہارا باپ کون ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باپ کو جانتا ہے۔ کیا وہ اصلی میں جانتا ہے؟ ایک گہری خاموشی کا دورانیہ گزرا تھا۔ ایسا لگا تھا دنیا تھم گئی ہو، یا شاید اب اس کی سماعت صرف ایک نام سننا چاہتی تھی، صرف ایک نام۔ ہونٹ کھلتے تھے پھر بند ہو جاتے تھے۔ کون ہے میرا باپ؟ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا یا تو کندھوں کا بوجھ پل بھر میں زائل ہو جائے گا، یا یہ کندھے مزید جھکا دیے جائیں گے۔ یہ قسمت بھی بڑی ہی ظالم چیز ہے، صرف ایک نقطے تک پہنچنے کے لیے بھی ہزار مرحلوں کی خواری ہے، تب کہیں جا کر من چاہی منزل نصیب ہوتی ہے۔ ہے نہیں تھا۔ شہریار، تمہارا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن تمہاری ماں یہ دنیا چھوڑ کر گئی تھی۔ تمہارا باپ کوئی برا انسان نہیں تھا، نہ ہی اس نے تمہیں یا تمہاری ماں کو کوئی دھوکہ دیا تھا۔ وہ ایک حادثاتی موت کا نشانہ بنا تھا، اور وہ موت تمہاری ماں کی بھی جان لے گئی۔ وہ باخبر تھا مستقبل سے، جانتا تھا کہ آگے کی زندگی کتنی مشکل ترین ہونے والی تھی۔ یہ سب اس کا قصور نہیں تھا۔ اگر کسی کا قصور تھا تو وہ وقت اور حالات کا تھا، جو ساتھ ہوتے ہوئے بھی کبھی وفا نہ کر سکے۔ لیکن تمہارا باپ وفا کرنا جانتا تھا، اپنی آخری سانس تک۔ تمہاری شناخت، وہ کہتے کہتے ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ تمہاری شناخت تم خود ہو شہریار۔ کیا تم جیسے بہادر لڑکے کو سروائیو کرنے کے لیے کسی شناخت درکار ہے؟ نہیں شہریار، تم اپنی شناخت خود ہو، خود کو پہچانو۔ کیا تم بھی ان ٹپیکل لوگوں جیسی سوچ رکھنے لگے ہو؟ تمہاری اپنی ویلیوز کہاں کھو گئیں؟ وہ شہریار جو ہر مشکل وقت کو بڑے ہی تحمل سے پیچھے چھوڑ آتا تھا، خود پر حاوی کیے بغیر۔ شہریار، تمہیں موو آن نہیں، بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہریار ایک مثبت سوچ رکھتا تھا۔ وہ خود کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اس کا تعارف کسی کا محتاج نہیں تھا۔ تمہیں خود کو منوانے کے لیے کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خود کو خود پہچاننا ہوگا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ شہریار نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ اینا کی کال؟ کہیں لائبہ نے تو
وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دوسری طرف سے کال خود ہی منقطع ہو گئی۔ شیری نے کچھ سوچ کر اب انامتا کی کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو شیری، تم کہاں ہو؟ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ گھر میں ہی ہوں۔ خیریت؟ نہیں، خیریت نہیں ہے شیری۔ کیا تمہاری لائبہ سے کوئی بات ہوئی تھی؟ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ ہاسپٹل؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہاں ہاسپٹل، ابھی میں نے اس کا موبائل دیکھا، اس نے تمہیں اتنی کالز کی ہوئی ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا شیری؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ سب میری غلطی ہے، سب میں نے کیا ہے، اپنا سارا ڈپریشن میں نے اس پر نکال دیا ہے نا۔ اس نے سب سے اپنی کنپٹی کو چھوا۔ شیری تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ شیری اگر کوئی بھی پرابلم تھی تو تم مجھ سے ڈسکس کرتے، چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو۔ شیری ہم دونوں ایک دوسرے کی فیملی ہیں، تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو اور کسے بتاؤ گے؟ تمہیں پتا بھی ہے تمہاری باتوں سے وہ کتنے ڈپریسڈ ہوئی ہے۔ کیا میرا بھائی بھی ان ٹاکسک مردوں کی طرح ہے جو لڑکیوں کو مینٹلی ابیوزز دیتے ہیں؟ شیری وہ غصے کے عالم میں بولتے بولتے یکدم رکی تھی۔ شیری اگر تم اس طرح کرو گے تو میں کبھی بھی لائبہ کا فیصلہ تمہارے حق میں نہیں دوں گی۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم مجھے کتنے عزیز ہو، لیکن لائبہ بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے شیری۔ تم سوچو، اگر راحم، طلحہ یا ممی بابا کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اینا میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اینا میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، لائبہ کے بغیر شہریار کچھ نہیں، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ شیری کچھ نہیں ہوگا اسے، تم پریشان مت ہو، میری ابھی راحم سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے اب، اور تم ابھی یہاں آ رہے ہو مجھ سے ملنے، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیا ہم اس سے ملنے جا سکتے ہیں؟ وہ بولا تھا خلا میں گھورتے ہوئے۔ میں راحم کو کال کر کے پوچھتی ہوں، میں بس 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب کیس نے واٹس ایپ آن کر کے لائبہ کی چیٹ اوپن کی۔ شیری تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہاں کہو گے تو محبت ہو جائے گی، تم نہ کرو گے تو کھو جائے گی۔ جذبہ محبت پر میرا کوئی اختیار نہیں شیری، چاہے تم نے نہ کی ہو لیکن میں نے کی ہے۔ تم کہتے ہو میں نے کبھی تمہیں سیریسلی نہیں لیا، ایک تمہیں ہی تو سیریسلی لیا تھا شیری۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں، کچھ ٹوٹا تھا، بہت زور سے آوازیں اب سنائی دینے لگی تھیں۔ لائبہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ماریا ہاتھوں میں تازہ پھولوں کا گلدستہ تھامے روم میں داخل ہوئی تھی۔ لائبہ اسے دیکھتے ہی ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لیے اب اٹھ رہی تھی، ساتھ ہی بولی، میں ٹھیک ہوں ماریا۔ ماریا اب اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی، ساتھ ہی گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اسے دیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، اتنی عادت ہو گئی ہے تمہاری، پورا کمرہ بالکل خاموش ہے کل رات سے، کمرہ کیا پورا گھر، سب اداس اداس سے آتے تھے گھر، پھر واپس ہاسپٹل۔ رات سے راحم بھائی، طلحہ، انکل، آنٹی، شیری سب یہیں تھے۔ انامتا کو آنٹی نے گھر بھیج دیا تھا، وہ جو نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے زخمی مسکراہٹ لیے سے سن رہی تھی۔
شہری کے نام پر یکدم دل دھڑکا تھا، بہت زور سے۔ اس نے محسوس کیا تھا، کیا شہری بھی آیا تھا؟ وہ خالی خالی سا پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ تو ابھی بھی یہیں ہے، ماریا نے کہا۔ میرا فون کہاں ہے؟ وہ اب سائڈ ٹیبل پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تمہارا فون گھر ہے نمتا کے پاس، بس تھوڑی دیر تک ہم گھر جانے ہی والے ہیں۔ ابھی رحیم بھائی کی بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے، اب تم جا سکتی ہو گھر۔